سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس خصوصی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں جو صدیوں سے دانشوروں کو، ادیبوں کو اور عام پڑھنے والوں کو بھی متاثر کرتی آئی ہے۔ جی، نہج البلاغہ، اسے اکثر فصاحت و بلاغت کا راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے سامنے نہج البلاغہ کا ایک سفر نامی کتاب کے کچھ اقتباسات ہیں، اور ہمارا مقصد ہے کہ ان کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ مجموعہ آخر ہے کیا، اسے اتنا غیر معمولی کیوں مانا جاتا ہے، اور آج بھی اس کی کیا اہمیت ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ امام علی ابن ابی طالب سے منسوب خطبات، خطوط اور اقوال ہیں۔ دراصل یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ تو حکمت، روحانیت، سماجی انصاف اور انسانی تجربے کے اتنے پہلوؤں پر بصیرت کا ایک سمندر ہے، آپ کہہ لیں۔ اچھا۔ اس کی گہرائی ایسی ہے کہ ہر دور میں اس میں سے نئی معنویت نکلتی رہتی ہے، دریافت ہوتی رہتی ہے۔ آئیے مصنف کے ذاتی سفر سے ہی شروع کرتے ہیں، جو شاید بہت سے لوگوں کا تجربہ ہو۔ بچپن سے نہج البلاغہ کا نام تو سنا، مگر اس کی اصل دنیا سے جان پہچان نہیں ہوئی۔ بالکل ایسے جیسے کوئی برسوں سے پڑوس میں رہتا ہو، آپ نام جانتے ہیں، سلام دعا بھی ہوتی ہے، مگر کبھی بیٹھ کر بات کرنے کا، سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو یہ اجنبیت کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو آپ نے کہا نا، اپنے وطن میں اجنبی، یہ احساس بہت اہم ہے، اور یہ صرف مصنف کا تجربہ نہیں۔ آپ دیکھیں مصر کے اتنے بڑے عالم اور مفتی شیخ محمد عبدہ، انہوں نے بھی اسے اتفاقاً اپنے وطن سے دور پیرس میں دریافت کیا۔ اوہ اچھا۔ جی، حتیٰ کہ جو روایتی دینی مدارس ہیں، حوزہ علمیہ جنہیں کہتے ہیں، وہاں بھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اس کا نام تو لیا جاتا تھا، ذکر ہوتا تھا، مگر گہرائی میں جا کر اس کا مطالعہ وہ نصاب کا کوئی لازمی حصہ نہیں رہا۔ تو اس کی ایک وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کتاب کے خیالات، اس کا انداز بیاں، وہ مروجہ سوچ سے بہت مختلف ہو یا بہت گہرا ہو، تو وہ عملی طور پر اجنبی ہی رہتی ہے، بھلے نام سب کو پتہ ہو۔ مصنف کے لیے یہ اجنبیت ایک شخصیت کے ذریعے ختم ہوئی، مرحوم الحاج مرزا علی آقا الشیرازی الاصفہانی۔ جی۔ ان کا تعارف ایسے کروایا گیا ہے کہ وہ بے وقت عالم دین بھی تھے، یعنی فقیہ، فلسفی بھی، طبیب بھی اور ادیب بھی۔ کیا بات ہے! ایک جامع شخصیت۔ اور کہا گیا کہ نہج البلاغہ تو گویا ان کی رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی، وہ اس میں جیتے تھے، سانس لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کے پڑھانے کا انداز اتنا پرجوش اور دل میں اترنے والا تھا کہ سننے والے رو پڑتے تھے۔ یہ کسی خشک عالم کا بیان نہیں، بلکہ ایک عالم ربانی کا تجربہ تھا، جیسے سعدی نے کہا ہے۔ جی ہاں، اور یہ جو ذاتی دریافت ہے یہ اصل میں ایک بڑے رجحان کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ پچھلی صدی میں آپ دیکھیں تو اسلامی دنیا میں نہج البلاغہ کو گویا ازر نو دریافت کیا گیا ہے۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عمل میں بعض اوقات غیر مسلم یا سیکولر دانشوروں نے بھی کردار ادا کیا۔ واقعی؟ جی، انہوں نے اس کے سماجی انصاف والے پہلو، انسانی حقوق والے پہلو، ان کو اجاگر کیا۔ ہو سکتا ہے ان کے اپنے مقاصد ہوں، لیکن اس کا ایک مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ خود مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ارے ہمارے اپنے ورثے میں، خاص طور پر امام علی علیہ السلام کے کلام اور سیرت میں، وہ گہرائی اور رہنمائی تو پہلے سے موجود ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ تو پھر یہ واضح کریں کہ نہج البلاغہ ہے کیا؟ یہ مجموعہ کب اور کس نے مرتب کیا؟ جی، اسے تقریباً 1000 سال پہلے، چوتھی صدی ہجری میں، یعنی 10ویں صدی عیسوی بنتی ہے۔ ایک بہت نامور عالم اور شاعر تھے، سید شریف رضی، انہوں نے مرتب کیا۔ سید شریف رضی؟ جی، اس میں امام علی کے خطبات ہیں، یعنی ان کی تقریریں، ان کے خطوط ہیں جو انہوں نے اپنے گورنروں کو لکھے یا دشمنوں کو یا دوستوں کو، اور ان کے مختصر حکیمانہ اقوال ہیں۔ تو سید رضی خود بھی شاعر اور عالم تھے؟ جی ہاں، وہ خود اعلیٰ پائے کے ادیب تھے، اور اسی لیے ان کی بنیادی توجہ کلام کی ادبی عظمت،
اس کی فصاحت پر تھی، اسی لیے تو نام بھی نہج البلاغہ رکھا، یعنی فصاحت کا راستہ۔ آپ نے کہا کہ ان کی توجہ ادبی پہلو پر زیادہ تھی، اس کا کیا مطلب ہے تدوین کے حوالے سے؟ مطلب جمع کرنے کے طریقے کے حوالے سے؟ ہاں، مطلب یہ کہ انہوں نے ہر خطبے یا قول کی سند، یعنی وہ کہاں سے لیا، اس کے راوی کون کون ہیں، اس سلسلے کو اس تفصیل سے بیان نہیں کیا جس طرح حدیث جمع کرنے والے محدثین کرتے ہیں۔ اچھا۔ محدثین کے لیے تو سند کی تحقیق سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ سعید رضی کے پیش نظر زیادہ یہ تھا کہ کلام کی اپنی جو بلاغت ہے، جو معنوی گہرائی ہے، اس کو سامنے لایا جائے۔ البتہ یہ بھی واضح رہے کہ بعد میں آنے والے کئی علماء نے ان خطبات اور اقوال کی اسناد پر بہت تحقیق کی ہے اور بہت سے ماخذ تلاش کیے ہیں۔ اور یہ بات بھی تو اہم ہے نا کہ سید رضی نے امام علی علیہ السلام سے منسوب سارا مواد جمع نہیں کیا۔ وہ نہیں، بالکل نہیں۔ جیسے المسعودی جو سید رضی سے بھی 100 سال پہلے گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب مروج الذہب میں لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں امام علی علیہ السلام کے 480 سے زیادہ خطبے لوگوں میں مشہور تھے اور ان کے پاس محفوظ بھی تھے۔ جی ہاں، جبکہ نہج البلاغہ میں تو شاید 239 کے قریب خطبات ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام علی کا کلام اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے جو صرف نہج البلاغہ میں ہے۔ بعد کے علماء نے پھر استدراک کا کام کیا، یعنی وہ مواد جمع کیا جو سید رضی نے شامل نہیں کیا تھا اور ان کے ماخذ کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اچھا۔ جیسے آمدی کے غرر الحکم و در القلم ہے، وہ بھی امام علی کے مختصر اقوال کا ایک بہت اہم مجموعہ ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ نہج البلاغہ ایک منتخب مجموعہ ہے اور اس کے مواد اور اسناد دونوں پر تحقیق کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں ان دو بنیادی خصوصیات کی طرف جو نہج البلاغہ کو اتنا خاص، اتنا لازوال بناتی ہیں۔ ایک تو اس کی بے مثال فصاحت و بلاغت اور دوسری اس کی حیران کن کثیر الجہتی یعنی موضوعات کا تنوع۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، پہلی خصوصیت فصاحت و بلاغت۔ اس کلام کے بارے میں ایک مشہور قول ہے نا کہ یہ خالق کے کلام سے نیچے اور مخلوق کے کلام سے بلند تر ہے۔ فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق۔ بالکل، 14 صدیاں گزر گئیں، لیکن اس کی ادبی شان، اس کی تازگی، اس کا اثر، اس میں کمی نہیں آئی۔ یہ صرف خوبصورت الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک ایسی طاقت ہے جو سننے والے یا پڑھنے والے کے ذہن اور دل پر گہرا نقش چھوڑتی ہے۔ اس کے اثر کی کوئی مثال؟ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب امام علی کے ایک صحابی حمام بن شریح، انہوں نے متقین کے اوصاف بیان کرنے کی درخواست کی تھی۔ وہ سنائے نا ذرا۔ جی ہاں، وہ تو ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ امام علی نے پہلے تو ٹالنا چاہا، لیکن حمام نے اتنا اصرار کیا کہ پھر امام نے ایک تفصیلی خطبہ دیا جس میں پرہیزگاروں کی تقریباً 105 صفات بیان کی۔ 105؟ جی، اور خطبہ سنتے ہوئے حمام پر ایسی کیفیت طاری ہوئی، اتنا شدید جذباتی اثر ہوا کہ ان کا دل اسے برداشت نہ کر سکا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کلام محض ذہنی نہیں بلکہ یہ وجود پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور صرف دوست ہی نہیں، لگتا ہے دشمن بھی اس کی طاقت کے قائل تھے۔ یقیناً، امام علی کے جو شدید ترین سیاسی مخالف تھے، معاویہ ابن ابی سفیان، ان کا واقعہ مشہور ہے۔ ہاں۔ ایک شخص نے معاویہ کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ میں سب سے گونگے شخص کو چھوڑ کر آیا ہوں، نعوذ باللہ، اشارہ علی کی طرف تھا۔ تو معاویہ نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا، خدا کی قسم، قریش نے علی سے پہلے فصاحت سیکھی ہی نہیں تھی۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے قریش کو فصاحت کا فن سکھایا۔ دشمن کی گواہی؟ جی، دشمن کی یہ گواہی خود بہت بڑی دلیل ہے۔ اور تاریخ کے بڑے ادیبوں نے بھی اس کا لوہا من ہے۔ بلا شبہ، آپ دیکھیں 2 صدی ہجری کے عظیم نثر نگار تھے عبد الحمید القاتب، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اموی دور کا جو دفتری خط و خطابت کا اسلوب تھا نا، وہ انہی کا مرہون منت ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے علی کے 70 خطبے یاد کیے اور وہ میرے لیے لامتناہی الہام کا ذریعہ بنے۔ 70 خطبے؟ جی۔ پھر 3 صدی کے مشہور ادیب الجاحظ اپنی کتاب البیان والتبیین میں علی کا ایک قول ہے، انسان کی قیمت وہ ہے جس میں وہ مہارت رکھتا ہے، قیمت کل امرئن ما یحسنہ، اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری پوری کتاب میں صرف یہی ایک جملہ ہوتا تو کافی تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کلام پر اللہ نے جلال کا پردہ اور حکمت کا نور ڈال دیا ہے۔
یہ تو قدیم زمانے کی بات ہوئی، کیا جدید دور میں بھی اس کی ایسی ہی پذیرائی ہوئی؟ بالکل ہوئی۔ مصر کے مفتی شیخ محمد عبدو کا ذکر تو ہم نے کیا، وہ تو اس کے عاشق ہو گئے۔ ایک اور مصری ادیب طہا حسین، وہ علی کے اس جواب سے بے حد متاثر تھے جو انہوں نے جنگ جمل کے موقع پر ایک شخص کو دیا تھا جو تذبذب میں تھا کہ کون حق پر ہے۔ کیا جواب تھا وہ؟ انہوں نے کہا تھا، شخصیتوں سے حق کو مت پہچانو، پہلے حق کو پہچانو تو اہل حق کو خود پہچان لوگے۔ واہ! اسی طرح لبنان کے ایک بڑے عیسائی ادیب گزرے ہیں، میخائیل نائمہ۔ انہوں نے بھی علی کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا کہ وہ صرف میدان جنگ کے ہیرو نہیں تھے، بلکہ سچائی، پاکیزگی، انسانیت اور حق پرستی سمیت ہر میدان کے ہیرو تھے۔ اور خود امام علی نے بھی فرمایا تھا نا کہ ہم اہل بیت ہی کلام کے امیر ہیں۔ جی بالکل، فرمایا اس کی جڑیں ہم میں پیوست ہیں اور اس کی شاخیں ہم پر جھکی ہوئی ہیں۔ یہ تو ہوئی فصاحت و بلاغت کی بات۔ اب دوسری خصوصیت پر آتے ہیں، یعنی کثیر الجہتی یا موضوعات کا تنوع۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ عظیم شعرا یا ادیب کسی ایک خاص میدان یا صنف میں کمال حاصل کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر فردوسی، وہ رزمیہ شاعری کے بادشاہ ہیں۔ حافظ غزل کے ہیں، سعدی حکایت اور نصیحت کے ہیں۔ عربی ادب میں بھی یہی صورتحال تھی، شعرا کسی ایک رنگ میں مشہور ہوتے تھے۔ ٹھیک۔ لیکن نہج البلاغہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ بیک وقت کئی اور بعض اوقات تو بظاہر بالکل متضاد لگنے والے میدانوں کا احاطہ کرتا ہے۔ رنگوں میں بات کر رہی ہے۔ بالکل، اور سید رضی خود اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جب قاری زہد و تقوی پر علی علیہ السلام کے خطبے پڑھتا ہے تو اسے شک نہیں رہتا کہ یہ شخص دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کش ہے، کوئی گوشہ نشین بزرگ ہے۔ لیکن جب وہی قاری میدان جنگ میں ان کی بہادری اور للکار کا بیان پڑھتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ یہ وہی زاہد و عابد شخص تھا۔ تو وہ حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی شخصیت میں اتنے متنوع بلکہ متضاد لگنے والے پہلو جمع ہو جائیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیا یہ صرف کلام کا تنوع ہے یا یہ شخصیت کا کمال ہے؟ نہیں، یہ اصل میں شخصیت کا ہی عکس ہے۔ اسلامی عرفان میں ایک تصور ہے نا، انسان کامل یا کون جامع کا، جی، یعنی ایک ایسی مکمل شخصیت جو انسانی وجود کے تمام مثبت پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔ علی حاکم بھی ہیں اور عابد بھی، جنگجو بھی ہیں اور حد درجہ مہربان بھی، فلسفی بھی ہیں اور قاضی بھی۔ ایک عرب شاعر تھے صفی الدین حلی، انہوں نے کیا خوب کہا ہے کہ ان کی ذات میں ضدیں جمع ہو گئی تھیں اور اسی لیے ان کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ زاہد بھی ہیں، حاکم بھی، بردبار بھی ہیں اور بہادر بھی۔ ان کی نرمی ایسی کہ صبح کی ہوا کو شرما دے اور ان کی ہیبت ایسی کہ چٹانوں کو پگھلا دے۔ تو نہج البلاغہ اسی جامع شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا آئینہ دار ہے۔ اور کن کن موضوعات پر کلام ملتا ہے اس میں؟ مطلب وسعت کتنی ہے؟ ہر موضوعات کی فہرست تو بہت طویل ہے۔ دیکھیں، اس میں آپ کو الہیات ملے گی، خدا کی ذات و صفات پر گہری بحثیں، کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے، تصوف اور روحانیت ہے، عبادت اور دعا کے طریقے، اچھا، پھر حکومت چلانے کے اصول ہیں، سماجی انصاف پر بہت زور ہے، گورنروں کے نام تفصیلی ہدایات ہیں، اخلاقیات ہے، نفس کی تربیت کیسے کی جائے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، تاریخ کے واقعات کا تجزیہ ہے، مستقبل کے بارے میں پیشگوئیاں ہیں جنہیں ملاحم دیتے ہیں، جنگی حکمت عملی ہے، معاشرتی مسائل پر تنقید ہے، غرضی کا زندگی کا شاید ہی کوئی اہم پہلو ہو جس پر اس میں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ اور یہ سب کچھ اسی اعلیٰ پائے کی فصاحت کے ساتھ؟ یہی تو کمال ہے کہ فصاحت و بلاغت کا عروج صرف روایتی ادبی موضوعات جیسے جنگ یا مدر سرائی ان میں نہیں ہے، بلکہ توحید، زہد اور اخلاق جیسے دقیق اور بظاہر خشک سمجھے جانے والے موضوعات میں بھی وہی شان نظر آتی ہے۔ یہ کلام ہر انسان کے اندر کے انسان سے مخاطب ہے، اسی لیے اس کی اپیل عالمگیر ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں بات کو تو خلاصہ یہ ہوا کہ نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام کے کلام کا وہ مجموعہ ہے جسے سید رضی نے مرتب کیا، اور یہ دو بنیادی وجوہات کی بنا پر غیر معمولی ہے۔ ایک تو اس کی زبان و بیان کی بے مثال خوبصورتی اور اثر انگیزی، اور دوسری اس کے موضوعات کی حیران کن وسعت جو ایک جامع اور کثیر الجہتی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ متعلقہ ہے۔ اس کا مطالعہ، اس کی نئی جہتوں کی دریافت، یہ آج بھی جاری ہے۔
یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح گہرے تاریخی متون سے تنقیدی شعور کے ساتھ حکمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ صرف ماضی کا وراثہ نہیں ہے، بلکہ حال اور مستقبل کے لیے بھی سوچ کے نئے در وا کرتا ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نکتے پر غور کرنے کی دعوت۔ یہ متن ایک ہی شخصیت میں بظاہر متضاد نظر آنے والی خوبیوں کو یکجا کرتا ہے، جیسے گہری روحانیت اور عملی قیادت، نرم دلی اور جنگجو ہمت۔ آج کی اس پیچیدہ زندگی میں جہاں ہمیں مختلف کردار نبھانے پڑتے ہیں، کیا اس طرح کی جامعیت کو اپنانے میں کوئی سبق یا چیلنج پوشیدہ ہے؟ یا ہم اس جیسے عظیم متن سے مغلوب ہوئے بغیر اس کی گہرائی اور تاریخی فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے لیے کارآمد حکمت کیسے کشید کر سکتے ہیں؟ اس پر سوچئے گا۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں جو صدیوں سے مفکرین کو اپنی طرف کھینچتا رہا ہے، الہیات اور مابعد الطبیعات، یعنی خدا اور حقیقت کی اصل نوعیت۔ جی، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی کتاب سے ہے۔ یہ کتاب امام علی ابن ابی طالب کے خطبات اور اقوال کا جو مجموعہ ہے، نہج البلاغہ، اس میں جو یہ تصورات بیان ہوئے ہیں ان کی شرح کرتی ہے۔ جی ہاں، اور آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ذریعے سے نہج البلاغہ میں جو الہیات اور مابعد الطبیعات کے کچھ بنیادی بہت اہم نکات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جو بحثیں ہیں وہ تو سمجھے نہج البلاغہ کے شاندار ترین حصے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے پھر اس فکری خزانے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام علی نے خدا اور کائنات کے بارے میں کیا کیا خاص باتیں بتائی ہیں اور آج کے دور میں ان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ جی اچھا، یہ مباحث آپ بتا رہی تھیں کہ نہج البلاغہ میں کئی جگہ ملتے ہیں؟ جی، تقریباً کوئی 40 مختلف مقامات ہیں، خطبات بھی ہیں، کچھ خطوط میں بھی ذکر ہے، اور وہ جو مختصر حکیمانہ اقوال ہیں ان میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں۔ ٹھیک۔ دراصل نہج البلاغہ میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے حوالے سے دیکھیں تو 2 بنیادی انداز نظر آتے ہیں۔ 2 انداز؟ اچھا۔ جی، ایک تو وہ ہے جس سے ہم آپ کہہ لیں زیادہ مانوس ہیں، یعنی کائنات اور اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا، صحیح۔ اور اس کے ذریعے خالق کی عظمت اور حکمت کو پہچاننا۔ بالکل، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر شے میں اللہ کی نشانی ہے۔ جی بالکل وہی۔ امام علی کبھی کائنات کے پورے نظام کی بات کرتے ہیں، کبھی سورج، چاند، ستاروں کا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی کسی خاص مخلوق کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اس کی تخلیق میں کیسی کاریگری ہے، کیسا مقصد چھپا ہے۔ مثلاً چمگادڑ کی مثال ہے، مور کی ہے، یا پھر چونٹی کی۔ چونٹی والی مثال وہ تو بہت مشہور ہے نہج البلاغہ میں، اس کا کچھ بتائیں گی؟ سے اس نے ان کی ساخت کو مضبوط کیا، ان کے سننے دیکھنے کے اعضاء بنائے، ان کی ہڈیوں اور جلد کو کیسی ترتیب دی۔ ذرا چیونٹی کو ہی دیکھ لو، اس کے ننھے سے جسم اور نازک سی ساخت کو، اتنی چھوٹی ہے کہ آنکھ سے اس کے خود و خال پہچاننا بھی مشکل ہے، مگر دیکھو تو کیسے زمین پر رینگتی ہے، اپنی روزی کے لیے کیسی دوڑ دھوپ کرتی ہے، دانا اپنے بل تک لے جاتی ہے، اپنے ٹھکانے پر اسے جمع کرتی ہے، گرمیوں میں ہی سردیوں کا انتظام کر لیتی ہے، اس کی روزی کی ضمانت دی گئی ہے، دینے والا اسے بھولتا نہیں۔ تو اس طرح کی مثالوں کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں دعوت دی جائے کہ بھئی اپنے ارد گرد جو نشانیاں پھیلی ہیں انہیں سمجھو اور ان سے خالق تک پہنچو۔ یہ تو ہوا ایک راستہ کائنات کے ذریعے، لیکن آپ نے کہا تھا ایک دوسرا انداز بھی ہے۔ جی ہاں، اور اصل میں یہی وہ انداز ہے جہاں نہج البلاغہ کی جو اصل گہرائی ہے، جو انفرادیت ہے، وہ سامنے آتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ خالص عقلی اور فلسفیانہ انداز ہے۔ اس میں مخلوقات کے مطالعے سے ایک قدم آگے بڑھ کر براہ راست ذات الہی کی حقیقت کیا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کی وحدانیت کا کیا مطلب ہے، ان چیزوں پر عقلی دلائل سے غور و فکر کیا جاتا ہے۔ یعنی فلسفہ۔ جی آپ کہہ سکتی ہیں، اور ان بحثوں کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے اللہ کی ذات کا لامحدود ہونا، مطلق ہونا اور ہر شے سے بے نیاز ہونا۔ تو اس فلسفیانہ انداز میں کون سے ایسے اہم نکات ہیں جن پر زور دیا گیا ہے؟ یہ جاننا تو بڑا دلچسپ ہوگا۔ جی، اس میں کئی بہت گہرے نکات ہیں۔ سب سے بنیادی تصور تو اللہ کی ذات کا مطلق اور لامحدود ہونا ہے۔ مطلق اور لامحدود؟ جی، یعنی وہ ایسی ہستی ہے جس پر کوئی حد، کوئی قید، کوئی کیفیت لاگو نہیں ہوتی۔
جیسے نہج البلاغہ میں آتا ہے، وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن جسمانی قربت کے معنی میں نہیں، وہ ہر شے سے مختلف ہے لیکن جدائی کے معنی میں نہیں۔ یہ خطبہ ایک کا حصہ ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ تضاد سا لگتا ہے، ساتھ بھی ہے مگر قریب نہیں، مختلف بھی ہے مگر جدا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تعلق مخلوقات سے کوئی طبعی یا مادی قسم کا نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں قائم ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا ارادہ وہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اچھا، وہ اپنی ذات میں ہر شے سے بلند ہے، ماورا ہے، مگر اپنی تجلیات اور اپنے افعال کے ذریعے وہ ہر شے سے جڑا ہوا بھی ہے۔ تو یہ جو ہمارے جسمانی قربت اور جدائی کے تصورات ہیں نا، یہ اس پر لاگو نہیں ہوتے، یہ اس سے بالاتر کیفیت ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اور کون سے اہم تصورات ہیں اس میں؟ ایک اور بہت ہی اہم تصور ہے ذات الہی کی مطلق سادگی، البساطۃ المطلقہ کہتے ہیں اسے عربی میں۔ سادگی یعنی سمپلسٹی؟ جی، لیکن یہاں سادگی سے مراد وہ عام والی سادگی نہیں ہے۔ فلسفے کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی قسم کی ترکیب نہیں ہے، کوئی اجزاء نہیں ہے، کوئی کثرت یا تقسیم ممکن نہیں ہے، وہ ایک خالص یکتا حقیقت ہے۔ یعنی جیسے ہمارے جسم کے حصے ہوتے ہیں یا ہماری سوچ کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اللہ کی ذات میں ویسا کچھ نہیں؟ بالکل، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور تصور ہے، صفات کا ذات سے عینیت کا۔ صفات کا ذات سے عینیت یعنی اللہ کی جو صفات ہیں، جیسے علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، یہ اس کی ذات سے الگ کوئی چیزیں نہیں ہیں جو باہر سے آ کر اس میں شامل ہو گئی ہوں، بلکہ یہ عین ذات ہے۔ اللہ کا علم ہی اس کی ذات ہے، اس کی قدرت ہی اس کی ذات ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذات ایک چیز ہے اور علم ایک الگ صفت ہے جو اس پر آئی ہے، نہیں، وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ نکتہ تو میرے خیال میں اسلامی علم کلام کے کچھ مکاتب فکر سے کافی مختلف ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ جو اشاعرہ کا نظریہ ہے، جو صفات کو ذات پر زائد مانتے ہیں، اس سے بھی مختلف ہے، اور جو معتزلہ کا نظریہ ہے، جو صفات کی ایک طرح سے نفی کرتے ہیں یا انہیں ذات میں ہی تحلیل کر دیتے ہیں، اس سے بھی مختلف اور زیادہ گہرا ہے۔ نہج البلاغہ کا موقف بہت واضح ہے، صفات عین ذات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بڑے منفرد تصورات ملتے ہیں۔ جی، مثلاً اللہ کا اول بھی ہونا اور آخر بھی ہونا، ظاہر بھی ہونا اور باطن بھی، اور یہ کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ وہ زمان و مکان کی قید سے بالاتر ہے۔ ٹھیک۔ پھر اس کا وقت اور عدد سے بھی پہلے ہونا، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، یعنی اس کا قدیم ہونا زمانی نہیں ہے کہ کسی وقت سے شروع ہوا ہو، اور اس کا ایک ہونا یعنی وحدت وہ عددی نہیں ہے۔ یہ آخری بات، اللہ کی وحدت عددی نہیں ہے، یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ عام طور پر تو ہم ایک کہتے ہیں تو گنتی والا ایک ہی ذہن میں آتا ہے، اس کو ذرا واضح کریں گی؟ جی، یہ واقعی نہج البلاغہ کے اہم ترین اور شاید منفرد ترین تصورات میں سے ایک ہے۔ دیکھیں، عددی وحدت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اس طرح سے ایک ہونا کہ اس جیسے دوسرے کا، تیسرے کا تصور ممکن ہو۔ جیسے ایک کتاب، ایک انسان۔ بالکل، ایک کتاب ہے تو دوسری تیسری کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک انسان ہے تو اور انسان بھی ہیں، ان سب کی کثرت ممکن ہے۔ لیکن اللہ کی ذات چونکہ وہ لامحدود اور مطلق ہے، تو اگر ہم اس جیسی کسی دوسری ذات کا تصور کرنے کی کوشش بھی کریں تو وہ دوسری ذات یا تو بالکل پہلی جیسی ہی ہوگی، یعنی پھر وہ دوسری نہ ہوئی، وہی پہلی ذات ہوئی، یا پھر وہ پہلی جیسی نہیں ہوگی، یعنی محدود ہوگی۔ اچھا، چونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس لیے اس جیسی دوسرے کا تصور ہی ناممکن ہے، محال ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وحدت گنتی والی یعنی نیومیریکل یونٹی نہیں ہے، بلکہ حقیقی ذاتی وحدت ہے، جسے الوحدت الحقہ کہتے ہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ جس نے حد بندی کی اس نے اسے شمار کر لیا، یعنی عددی بنا دیا، اور جس نے اسے شمار کیا اس نے اس کی ازلیت کا انکار کر دیا۔ خطبہ 152۔ یہ تو واقعی ایک بالکل ہی الگ سطح کی بات ہے۔ کیا یہ تصور پہلے سے موجود تھا؟ میرا مطلب ہے، کیا یونانی فلسفے وغیرہ میں ایسی کوئی بات ملتی ہے؟
یہیں پر مصنف آیت اللہ مطہری ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تصورات اور خاص طور پر یہ غیر عددی وحدت والا تصور یہ نہ صرف اس وقت کے عرب ماحول کے لیے بالکل نئے تھے بلکہ یونانی فلسفے میں بھی اس وضاحت اور گہرائی کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ اچھا، جی، ان کے مطابق یہ خالص اسلامی فکر کی پیداوار ہے جن کا سرچشمہ خود قرآن اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں جنہیں امام علی علیہ السلام نے کھول کر بیان کیا ہے۔ اس سے جڑا ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ان تصورات کو تاریخی طور پر کیسے لیا گیا۔ کتاب میں مصنف نے شیعہ مسلمانوں کے حوالے سے کسی تلخ حقیقت کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہاں، آیت اللہ مطہری نے اس بات پر کچھ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خود شیعہ پیروکاروں میں بھی امام علی علیہ السلام کی شخصیت کا یہ جو عظیم علمی، فکری اور روحانی پہلو ہے، یعنی ان کی یہ توحیدی تعلیمات، اس پر اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی دینی چاہیے تھی۔ زیادہ زور ان بحثوں پر رہا جو خلافت یا دوسرے تاریخی واقعات سے متعلق ہیں۔ وہ سعدی کا ایک شعر بھی نقل کرتے ہیں کہ مشک کی پہچان اس کی خوشبو سے ہوتی ہے، بیچنے والے کی تعریف سے نہیں۔ یعنی اصل چیز تعلیمات ہیں۔ جی، یعنی امام علی کی عظمت کا اصل جوہر ان کی ان تعلیمات میں ہے اور انہیں سمجھنا اور عام کرنا زیادہ ضروری تھا۔ اور ایک اعتراض جو کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ شیعہ فکر میں یہ جو عقلیت پسندی اور فلسفیانہ گہرائی نظر آتی ہے، کہیں یہ کسی بیرونی اثر کا نتیجہ تو نہیں؟ جیسے کچھ لوگ ایرانی اثرات یا باطنی تحریکوں کی بات کرتے ہیں۔ اس بارے میں مصنف کی کیا رائے ہے؟ مصنف اس نظریے کو بہت سختی سے رد کرتے ہیں۔ وہ خاص طور پر مصر کے ایک مشہور عالم تھے احمد امین، ان کے اس خیال کو غلط ثابت کرتے ہیں کہ شیعوں کا فلسفے کی طرف رجحان باطنیت کی وجہ سے تھا، یعنی ہر چیز کا کوئی چھپا ہوا خفیہ مطلب نکالنے کی وجہ سے۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ آیت اللہ مطہری دلیل دیتے ہیں کہ یہ رجحان کہیں باہر سے نہیں آیا بلکہ یہ خود شیعہ ائمہ علیہ السلام اور خاص طور پر امام علی علیہ السلام کی تعلیمات کا براہ راست نتیجہ ہے۔ انہوں نے قرآن کے آیات کی روشنی میں خود یہ گہرے عقلی اور مابعد التبدیاتی سوالات اٹھائے اور ان کے جوابات دیے۔ نہج البلاغہ تو اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ صحیح۔ اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ آپ دیکھیں تو ابتدائی صدیوں سے ہی شیعہ مفکرین ان مسائل میں زیادہ دلچسپی لیتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اہل سنت میں جو معتزلہ تھے، جو عقلی استدلال پر بہت زور دیتے تھے اور شیعوں کے قریب سمجھے جاتے تھے، ان میں بھی یہ رجحان تھا، لیکن وہ مکتب فکر پھر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ ایک اور تاریخی اعتراض بھی تو کیا جاتا ہے نا کہ جس زمانے میں یہ خطبات دیے گئے، یعنی اسلام کی بالکل ابتدائی صدی، اس وقت عرب معاشرہ یونانی فلسفے سے واقف نہیں تھا، تو اتنے گہرے فلسفیانہ نکات ایک عرب شخصیت سے کیسے منسوب کیے جا سکتے ہیں؟ جی، یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ مصنف اس کا بڑا واضح جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، جیسا ابھی ذکر ہوا، کہ نہج البلاغہ میں کئی تصورات، جیسے وہ غیر عددی وحدت والا، وہ تو یونانی فلسفے میں ملتے ہی نہیں، تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ یہ وہاں سے لیے گئے ہیں۔ ٹھیک۔ اور دوسری بات، یہ فرض کر لینا کہ چونکہ عام عرب ان بحثوں سے ناواقف تھے، اس لیے امام علی بھی ناواقف ہوں گے، یہ امام علی کی جو منفرد حیثیت ہے اسے نظر انداز کرنا ہے۔ وہ کوئی عام عرب تو نہیں تھے، وہ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ تھے، باب العلم۔ جی، جنہیں خود رسول اللہ نے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے فرمایا تھا۔ ان کا علم تو قرآن کی گہرائیوں سے نکلا تھا، کسی یونانی فلسفے سے نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے، مصنف کہتے ہیں کہ یہ تصورات اتنے بلند پایا ہیں کہ بعد میں جب مسلمان یونانی فلسفے سے پوری طرح واقف ہو بھی گئے، تب بھی کئی صدیوں تک مسلم فلسفہ بھی ان گہرائیوں تک نہیں پہنچ پائے جو نہج البلاغہ میں ملتی ہیں۔ یہ تو واقعی غور طلب بات ہے۔ اچھا، آج کل ایک سوچ یہ بھی بہت عام ہے، خاص طور پر مغرب کے اثر سے، کہ علم کا اصل اور معتبر ذریعہ تو بس حواس اور تجربہ ہے، یعنی سائنسی طریقہ کار۔ جی، ایمپیریسزم۔ ہاں، اور یہ جو مابعد الطبیعاتی یا فلسفیانہ بحثیں ہیں، یہ شاید غیر ضروری ہیں یا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ کیا قرآن کا بھی یہی موقف ہے کہ بس تجرباتی مطالعہ کافی ہے؟ یہ ایک بہت بہت اہم سوال ہے آج کے دور کے حوالے سے۔
دیکھیں، قرآن بلا شبہ کائنات، فطرت، تاریخ، ان سب کے مطالعے کی بھرپور دعوت دیتا ہے۔ جی بالکل۔ آیات بھری پڑی ہیں جی تاکہ انسان اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی نشانیاں پہچانے۔ آیت اللہ مطہری بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے شاید اس میدان میں اتنی توجہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی، لیکن وہ اس نظریے کو بالکل رد کرتے ہیں کہ قرآن صرف اسی تجرباتی یا سائنسی راستے کو اللہ کی معرفت کے لیے کافی سمجھتا ہے۔ اچھا۔ جی، کچھ جدید دور کے مسلم مفکرین بھی ہیں، جیسے فرید وجدی کا نام آتا ہے، یا سید ابو حسن علی ندوی کا، جنہوں نے شاید مغربی تجرباتی فلسفے سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو کر یہ خیال پیش کیا کہ قرآن کا اصل زور تو حسی مشاہدے پر ہے، اور یہ جو گہری عقلی اور فلسفیانہ بحثیں ہیں یہ غیر قرآنی ہیں یا یونانی فلسفے کا اثر ہے۔ تو پھر قرآن کا مکمل موقف کیا بنتا ہے؟ کیا صرف کائنات کو دیکھ کر اس کا مطالعہ کر کے اللہ کی ویسی معرفت حاصل ہو سکتی ہے جیسی نہج البلاغہ پیش کر رہی ہے؟ مصنف بہت وضاحت سے بتاتے ہیں کہ نہیں، کائنات کا مطالعہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی بہت طاقتور ہے، بہت علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی ایک ذہین ڈیزائنر تک پہنچ سکتا ہے۔ بالکل، ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کا تصور آ سکتا ہے، لیکن یہ مطالعہ یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ ذات خود کیسی ہے۔ کیا وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری اور لازمی ہے؟ اس کی وحدت کیسی ہے، عددی ہے یا وہ حقیقی والی؟ کیا اس کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہے یا اس سے الگ ہے؟ کیا وہ لامحدود ہے؟ قرآن تو ان سوالوں سے بہت آگے جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، سورہ شورى آیت 11۔ پھر کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن، سورہ حدید آیت 3۔ اور پوری سورت اخلاص لے لیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی، یہ وہ نکات ہیں جنہیں آپ صرف کائنات کے مشاہدے سے نہیں سمجھ سکتے، ان کے لیے عقل اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن خود ان گہرے سوالات پر غور و فکر یعنی تدبر کی دعوت دے رہا ہے۔ بالکل، قرآن بار بار پوچھتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، سورہ محمد آیت 24۔ صحیح۔ تو اگر قرآن ایسے سوالات اٹھا رہا ہے جن کا جواب صرف حسی مشاہدے سے نہیں مل سکتا، تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ ان کو سمجھنے کا کوئی اور معتبر راستہ بھی موجود ہے، یعنی عقلی غور و فکر کا راستہ، ورنہ قرآن یہ سوالات پیش ہی کیوں کرتا؟ آیت اللہ مطہری کے نزدیک نہج البلاغہ دراصل قرآن کے انہی گہرے عقلی اور مابعد الطبیعاتی پہلوؤں کی سب سے بہترین تشریح اور تفسیر ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اگر ہم نہج البلاغہ کے ان تصورات کا موازنہ کریں اسلامی فکر کے جو دوسرے مکاتب ہیں جیسے علم کلام ہے یا فلسفہ ہے، تو ان کے مقابلے میں کیا نمایاں فرق نظر آتے ہیں؟ جی، بہت واضح فرق ہے۔ اگر ہم پہلے علم کلام کی بات کریں جی، تو جیسا پہلے بھی اشارہ ہوا صفات الہی کے مسئلے پر، اشارہ صفات کو ذات پر ایک اضافہ یعنی زائد مانتے ہیں۔ معتزلہ ایک طرح سے ذات کو صفات سے خالی مانتے ہیں، نیابتاً عن صفات، یا صفات کو عین ذات ماننے کے بہت قریب ہے۔ نہج البلاغہ کا جو تصور عینیت صفات ہے کہ صفات عین ذات ہیں، وہ ان دونوں سے منفرد بھی ہے اور زیادہ گہرا بھی۔ ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور مشہور کلامی بحث ہے کہ قرآن قدیم ہے یا حادث یعنی مخلوق۔ جی، بہت پرانی بحث ہے۔ جی، نہج البلاغہ اس لفظی بحث میں نہیں الجھتا، وہ اللہ کے کلام کی دو قسمیں بیان کرتا ہے، ایک کلام لفظی جو ہم پڑھتے ہیں اور ایک کلام تکوینی یعنی اللہ کا تخلیقی حکم کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اور نہج البلاغہ اللہ کے اس تخلیقی حکم کن کو اللہ کا فعل قرار دیتا ہے، اور چونکہ فعل ذات کے بعد آتا ہے اس لیے وہ حادث ہے یعنی پیدا شدہ ہے، مخلوق ہے، وہ قدیم نہیں ہے جو ذات کے ساتھ ہمیشہ سے ہو۔ یہ تو متکلمین کی بحثوں سے بالکل مختلف زاویہ ہے۔ جی بالکل، یہ زیادہ بصیرت افروز نقطہ ہے۔ اور اسلامی فلسفے کے میدان میں کیا فرق نظر آتا ہے، مثلاً فارابی یا ابن سینا کے مقابلے میں؟ جی، جو ابتدائی مسلم فلاسفہ تھے جیسے فارابی اور ابن سینا، جو زیادہ تر مشائی فلسفے یعنی ارسطو کے پیروکار تھے،
ان کے ہاں بھی واجب الوجود نیسیسری ایگزسٹنس کا تصور تو ملتا ہے، یعنی وہ ہستی جس کا وجود ضروری ہے، جو کسی دوسرے پر منحصر نہیں۔ جی، لیکن وہ عموماً واجب الوجود کو کائنات یعنی ممکنات کے وجود سے ثابت کرتے ہیں کہ اگر یہ ممکن چیزیں موجود ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی واجب الاصل سبب ضرور ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یعنی مخلوق سے خالق کی طرف جاتے ہیں۔ جی، ایک طرح سے۔ جبکہ نہج البلاغہ کا جو نقطہ آغاز ہے وہ ذات الہی کی اپنی مطلقہ حقیقت اور اس کا خالص وجود ہے۔ وہاں مخلوقات سے خدا تک جانے کے بجائے خدا کی ذات کی لامحدودیت اور کاملیت سے ہی اس کی صفات اور پھر کائنات کی تخلیق کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل الٹ سمت ہے۔ جی، اور پھر وہ تصورات جیسے غیر عددی وحدت یا ذات کا عدد اور وقت سے بھی مقدم ہونا یا صفات کی آئینیت، یہ سب ان ابتدائی فلاسفہ کے ہاں اس وضاحت اور گہرائی سے نہیں ملتے۔ تو یہ تصورات بعد میں آئے فلسفے میں؟ جی، یہ تصورات بعد کے فلاسفہ، خاص طور پر ملا صدرہ، جنہیں صدر المتعالین بھی کہتے ہیں، انہوں نے اپنے فلسفہ حکمت متعالیہ میں شامل کیے، اور ان کا ایک بہت بڑا منبع نہج البلاغہ اور دیگر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات تھیں۔ اچھا۔ علامہ طباطبائی جیسے بڑے مفسر اور فلسفی کا تو یہ ماننا تھا کہ نہج البلاغہ کے ان مباحث کی گہرائی کو اسلامی دنیا میں بھی شاید 11ویں صدی ہجری تک، یعنی ملا صدرہ کے زمانے تک پوری طرح سمجھا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ ان تعلیمات کو پوری طرح سمجھنے میں بھی صدیاں لگ گئیں۔ کیا مغربی فلسفے کے ساتھ بھی کوئی موازنہ کیا ہے مصنف نے؟ جی، سرسری طور پر کیا ہے۔ مصنف کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ مغرب میں جو الہیات یعنی تھیولوجی کے تصورات ہیں، ان میں وہ گہرائی اور مضبوطی پیدا نہیں ہو سکی جو اسلامی فلسفے، خاص طور پر نہج البلاغہ کی روشنی میں پائی جاتی ہے۔ اور ان کے خیال میں اسی فکری کمزوری نے وہاں مادیت پرستی، مٹیریلزم اور الحاد کے پھیلاؤ میں بھی ایک کردار ادا کیا۔ وہ ایک تجویز بھی دیتے ہیں کہ اگر مغربی فلسفہ جیسے ڈیکارٹ ہیں یا کانٹ ہیں، ان کے جو خدا کے وجود کے دلائل ہیں، ان کا موازنہ ملا صدرہ کے مشہور برہان صدیقین پروف آف دی ٹروتھفل سے کیا جائے، جی، جو کہ بڑی حد تک نہج البلاغہ کی تعلیمات سے ہی ماخوذ ہے، تو فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ مغربی دلائل اکثر مخلوق سے خالق کی طرف جاتے ہیں، جبکہ برہان صدیقین ذات حق کی حقیقت سے ہی شروع ہوتا ہے اور اسی سے وجود کی ہر سطح کو ثابت کرتا ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہج البلاغہ الہیات اور مابعد الفطریات کے میدان میں ایک ایسا منفرد اور انتہائی گہرا فکری نظام پیش کرتا ہے جس کی جڑیں تو قرآن میں ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن وہ اپنے زمانے کے عام تصورات سے، یونانی فلسفے سے اور بعد کے علم کلام کی جو روایتی بحثیں ہیں ان سے بھی کہیں آگے جاتا ہے۔ خاص طور پر اللہ کی ذات کی مطلقیت، اس کی وہ حقیقی غیر عددی وحدت اور صفات کی عینیت جیسے تصورات، یہ اس کی خاص پہچان ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ نہ صرف ایک تاریخی دستاویز کے طور پر اہم ہے، بلکہ آج بھی ان لوگوں کے لیے فکر کے نئے دروازے کھول سکتا ہے جو وجود، حقیقت اور خدا کے بارے میں بنیادی سوالات سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم صرف کائنات کے ظاہری مطالعے پر ہی نہ رک جائیں، بلکہ عقل اور تدبر کے ذریعے حقیقت کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کریں۔ اور شاید سب سے بڑا سوال جو یہ سارا مواد ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج ہم، چاہے ہم مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ان گہرے عقلی اور روحانی تصورات کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان کی کوئی معنویت تلاش کرنے کے لیے واقعی تیار ہیں، یا ہم انہیں بس ایک تاریخی وراثت سمجھ کر، خوبصورت الفاظ سمجھ کر طاق پر رکھ دیتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ان تصورات کی اصل قدر ان کی صرف علمی حیثیت میں نہیں، بلکہ ان کی فکری گہرائی اور روحانی اثر انگیزی میں ہے۔ اس نہایت فکر انگیز گفتگو کے لیے اور نہج البلاغہ کے ان خاص پہلوؤں کو اتنی وضاحت سے اجاگر کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب نہج البلاغہ کے کچھ خاص حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام کے خطبات، خطوط اور اقوال کا مجموعہ ہے، اور ہم آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی تفسیر کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل۔
تو آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت، حکومت و انصاف اور پھر تقوی اور زہد جیسے موضوعات پر امام علی کے خیالات کو سمجھیں جی ہاں، اور دیکھیں کہ یہ صدیوں پرانی باتیں آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ بالکل۔ اور یہ واقعی لازوال حکمت ہے۔ نہج البلاغہ صرف ماضی کی کتاب نہیں، یہ آج بھی زندہ ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ ضرور، آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا موضوع ہے عبادت۔ اچھا، عام طور پر تو ہم عبادت کو نماز روزہ ہی سمجھتے ہیں۔ کیا نہج البلاغہ میں بھی یہی ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں، نہج البلاغہ عبادت کو صرف رسومات تک نہیں دیکھتا، وہ اس کی روح کی بات کرتا ہے۔ روح کی بات؟ مطلب یہ کہ عبادت کیوں کی جا رہی ہے۔ امام علی نے بڑی خوبصورت تقسیم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ تاجروں کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ تاجروں کی طرح؟ اچھا۔ جی، یعنی انعام کے لالچ میں، جنت کی خواہش میں۔ پھر کچھ غلاموں کی طرح، سزا کے ڈر سے، جہنم کے خوف سے۔ اور تیسری قسم ہے آزاد لوگوں کی، جو نہ لالچ میں نہ ڈر سے، بلکہ صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اچھا۔ اور امام علی اسی تیسری قسم کو، آزاد لوگوں کی عبادت کو سب سے بہتر کہتے ہیں۔ تو اصل چیز نیت اور محرک ہے، یہ نہیں کہ کیا مل رہا ہے یا کس چیز سے بچ رہے ہیں۔ بالکل، اصل چیز اللہ سے وہ تعلق ہے، اور اس تعلق کا مرکز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی یاد، یعنی ذکر۔ ذکر الہی، ہاں مجھے یاد ہے خطبے میں اس کا ذکر ہے، شاید دلوں کی زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنی یاد کو دلوں کی جلا بنایا ہے، اسی سے دل سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، نرم ہوتے ہیں۔ سننے دیکھنے لگتے ہیں، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ جی، یہ ذکر انسان کو غفلت سے نکالتا ہے۔ اور کیا اس کا کوئی عملی فائدہ بھی ہے، مطلب روزمرہ زندگی میں؟ اوہو، بہت زیادہ۔ یہ صرف ایک احساس نہیں ہے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ ذکر گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے خزاں میں پتے جھڑتے ہیں۔ اچھا۔ اور نماز کی مثال تو بہت ہی مشہور ہے کہ اگر کسی کے گھر کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار نہائے تو کیا میل بچے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو نماز بھی گناہوں کو ایسے ہی دھوتی ہے۔ یہ اخلاقی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور راتوں کی عبادت کا بھی ذکر ملتا ہے نا؟ جی بالکل، وہ لمحات جب بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، روتا ہے، استغفار کرتا ہے، یہ تعلق اسے اندر سے بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی اندرونی کیفیت اور اللہ سے تعلق کی بات۔ اب ذرا باہر کی دنیا کی طرف آئیں۔ حکومت اور انصاف۔ جی، یہ شاید کچھ لوگوں کو عجیب لگے کہ ایک مذہبی کتاب میں سیاست اور حکومت پر اتنی بات کیوں؟ ہاں، یہ سوال اٹھتا ہے، لیکن اسلام میں دین اور دنیا الگ تو نہیں ہے۔ صحیح۔ قرآن خود کہتا ہے کہ انبیاء کو بھیجنے کا ایک بڑا مقصد ہی انصاف قائم کرنا تھا۔ تو امام علی کے نزدیک یہ دین کا بنیادی حصہ تھا۔ تو کیا وہ ایک باقاعدہ حکومت کو ضروری سمجھتے تھے؟ اس زمانے میں تو کچھ لوگ کہتے تھے حاکم کی ضرورت نہیں، بس اللہ کا قانون کافی ہے۔ آپ خوارج کی بات کر رہی ہیں۔ جی، وہ یہی کہتے تھے۔ لا حکم الا للہ۔ ہاں، وہی۔ امام علی نے کہا بات ٹھیک ہے کہ قانون اللہ کا چلے گا، لیکن اس قانون کو نافذ کون کرے گا؟ معاشرہ کیسے چلے گا؟ صحیح بات ہے۔ فرمایا کہ حکومت ضروری ہے، چاہے نیک ہو یا بری، ورنہ انتشار پھیل جائے گا۔ ٹیکس کون جمع کرے گا؟ سرحدوں کی حفاظت، کمزور کو حق کون دلائے گا؟ یہ سب حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو حکومت ایک ضرورت ہے، لیکن پھر اس کا مقصد کیا؟ کیا صرف طاقت؟ وہ جوتے والی مثال مجھے یاد آ رہی ہے۔ ہاں، وہ تو کمال کی مثال ہے۔ ابن عباس آئے، آپ اپنا پرانا جوتا سی رہے تھے، پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم، یہ جوتا مجھے تم پر حکومت کرنے سے زیادہ پسند ہے، مگر یہ کہ میں اس حکومت سے کوئی حق قائم کروں یا باطل مٹاؤں۔ یعنی حکومت بذات خود کچھ نہیں۔ کچھ نہیں، صرف ایک وسیلہ ہے انصاف کے لیے، حق کے لیے۔ انصاف، اس پر نہج البلاغہ میں بہت زور ہے۔ حاکم اور عوام کے حقوق کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، باہمی حقوق کا۔ اور وہ سوال بھی بڑا دلچسپ ہے کہ عدل افضل ہے یا سخاوت؟ ہاں، یہ گہرا سوال ہے۔ عام طور پر تو سخاوت کو بڑا درجہ دیا جاتا ہے، جی، لیکن امام علی نے عدل کو افضل قرار دیا۔ عدل کو کیوں؟ دلیل یہ دی کہ عدل ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھتا ہے، یہ پورے سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے، جبکہ سخاوت ایک خاص موقع پر کسی خاص فرد کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا۔ عدل ایک عمومی اصول ہے، ایک نگہبان ہے۔ سخاوت ایک استثنائی مدد ہے۔
اس لیے نظام کے لیے عدل زیادہ اہم ہے۔ اور کیا وہ اس عدل پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار تھے؟ مطلب سیاسی مصلحت کے لیے؟ کبھی نہیں، بالکل نہیں۔ جب مشورہ دیا گیا کہ کچھ بااثر لوگوں کو بیت المال سے زیادہ دے دیں تاکہ وہ ساتھ رہیں، ہاں، ایسا تو ہوتا ہے۔ تو آپ نے سختی سے منع کر دیا۔ فرمایا، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں ظلم کے ذریعے فتح حاصل کروں؟ خدا کی قسم، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اگر یہ میرا ذاتی مال ہوتا تب بھی برابر بانٹتا۔ یہ تو اللہ کا مال ہے۔ سبحان اللہ، اصول پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ جی، اصول پہلے۔ اور یہ تصور کہ حاکم مالک نہیں امین ہے، یہ تو آج بھی بہت ریلیونٹ ہے۔ یہ تو بنیاد ہے۔ رولر ایز اے ٹرسٹی۔ مغرب کے کئی نظریات اس کے بالکل الٹ ہیں۔ صحیح۔ امام علی علیہ السلام اپنے گورنروں کو بار بار لکھتے ہیں کہ یہ عہدہ امانت ہے، تم عوام کے لیے جواب دہ ہو۔ مالک اشتر کو جو ہدایات لکھیں وہ تو کمال ہیں۔ جی، وہ تو بہت مشہور ہیں۔ کہتے ہیں عوام کے لیے دل میں رحم اور محبت پیدا کرو، ان کے ساتھ درندوں جیسا سلوک نہ کرو، وہ یا تو دین میں تمہارے بھائی ہیں یا خلقت میں تمہارے جیسے انسان ہیں۔ کیا بات ہے، انسانیت کا کتنا خیال ہے۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو اتنی تفصیل سے ہدایت دی کہ کسی کے جانوروں کے پاس اس کی اجازت بغیر نہ جانا، انہیں ڈرانا نہیں، زبردستی اچھا مال نہ لینا۔ یعنی عوام کی عزت نفس کا بھی پورا خیال؟ بالکل، ان کے حقوق کا، ان کے وقار کا۔ تو عبادت سے اندرونی تعلق مضبوط ہوا، حکومت اور انصاف سے بیرونی نظام درست ہوا۔ اب آتے ہیں ان چیزوں پر جو شاید ان دونوں کو جوڑتی ہیں، ذاتی اخلاق، تقوی اور زہد۔ جی ہاں، یہ نہج البلاغہ کے بہت اہم موضوعات ہیں۔ تقوی۔ تقوی کا مطلب عام طور پر پرہیزگاری لیا جاتا ہے نا، گناہوں سے بچنا؟ جی، لیا جاتا ہے، لیکن امام علی کے نزدیک یہ صرف بچنا نہیں ہے، یہ صرف نیگیٹو نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک مثبت روحانی طاقت ہے، ایک ملکہ، ایک صلاحیت جو ریاضت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ روح کو مضبوط بناتی ہے گناہوں کے مقابلے میں۔ اس کی کوئی مثال دی ہے سمجھنے کے لیے؟ بہت خوبصورت مثالیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا، تقوی ایک سدھائے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے، لگام سوار کے ہاتھ میں سیدھا جنت لے جاتا ہے، جبکہ گناہ، خواہشات، وہ ایک بے لگام سرکش گھوڑا ہے جو سوار کو گراتا ہوا جہنم میں لے جاتا ہے۔ زبردست مثال ہے۔ اور تقوی کو ایک مضبوط قلعہ بھی کہا ہے، ایک ڈھال جو حفاظت کرتا ہے۔ لیکن ایک سوال، کیا یہ تقوی، یہ پرہیزگاری انسان کو باندھ نہیں دیتی؟ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، آزادی ختم نہیں ہو جاتی؟ لگتا تو یہی ہے، لیکن نہج البلاغہ کہتا ہے کہ اصل آزادی یہی ہے۔ آزادی کیسے؟ خواہشات کی غلامی سے آزادی، حرص و ہوس کی قید سے آزادی، دنیا کی چیزوں کی محتاجی سے آزادی۔ جو ان چیزوں کا غلام ہے وہ آزاد کیسے ہوا؟ بات تو صحیح ہے۔ تقوی اس غلامی سے نکالتا ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات، تقوی ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں تقوی کی حفاظت کرنی ہے۔ اچھا، یہ کیسے؟ جیسے لباس ہماری سطر اور موسم سے حفاظت کرتا ہے اور ہم لباس کو میلا ہونے، پھٹنے سے بچاتے ہیں، یہ باہمی تعلق ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، یہ تو ہوئی تقوی کی۔ اب زہد کیا ہے؟ کیا یہ دنیا چھوڑ دینا، جنگلوں میں نکل جانا ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بہت عام غلط فہمی ہے۔ اسلامی زہد رہبانیت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں اس کی بہت واضح تعریفیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا، امیدیں چھوٹی رکھنا، نعمتوں پر شکر کرنا اور حرام سے بچنا، یہ زہد ہے۔ امیدیں چھوٹی رکھنا؟ جی۔ اور ایک جگہ قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ جو چلا گیا اس پر غم نہ کرو، جو مل گیا اس پر اترایا نہ کرو۔ فرمایا، جس نے یہ کر لیا اس نے زہد کو مکمل طور پر پا لیا۔ یعنی دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگانا، آئیں یا جائیں دل پر اثر نہ ہو۔ بالکل، اٹیچمنٹ نہ ہونا۔ تو پھر یہ رہبانیت سے کیسے مختلف ہوا؟ وہ بھی تو یہی کرتے ہیں شاید۔ فرق یہ ہے کہ رہبانیت میں معاشرہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اسلامی زہد معاشرے میں رہتے ہوئے ہوتا ہے، کام کاج کرتے ہوئے، ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، بس دل دنیا میں اٹکا ہوا نہ ہو۔ اچھا، یعنی ایکٹیو لائف کے ساتھ ڈیٹیچمنٹ۔ بالکل۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ خوشی صرف مادی چیزوں میں نہیں، انسان معاشرے کا حصہ ہے اور روح کی بھی اپنی غذا ہے۔ لیکن کوئی زہد اختیار کیوں کرے؟ کیا وجہ ہے دنیا سے بے رغبتی کی؟ اس کے کئی گہرے اسباب بتائے گئے ہیں۔ ایک تو ہے ایثار۔ ایثار یعنی دوسروں کے لیے؟ جی، دوسروں کو خود پر ترجیح دینا، خود کم پر گزارا کرنا تاکہ دوسروں کی ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے۔
جیسے انصار نے مہاجرین کے لیے کیا۔ یہ تو بہت اونچا جذبہ ہے۔ دوسرا سبب ہے ہمدردی، غریبوں محروموں کا درد محسوس کرنا، خاص طور پر جو ذمہ دار ہیں، رہنما ہیں۔ حکمرانوں کے لیے؟ جی، امام علی فرماتے ہیں کہ عادل حاکم پر واجب ہے کہ وہ خود کو غریب ترین لوگوں کی سطح پر رکھے تاکہ غریب مایوس نہ ہوں۔ عثمان بن حنیف والا خط بھی اسی بارے میں تھا نا؟ بالکل، کہ میں کیسے برداشت کروں کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے اور میں لوگوں کے دکھ درد میں شریک نہ ہوں۔ یہ احساس ذمہ داری زہد کی طرف لاتا ہے۔ صحیح۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسرا ہے آزادی، حقیقی آزادی۔ آزادی؟ وہ کیسے؟ جتنی ضرورتیں کم ہوں گی اتنا ہی انسان چیزوں اور لوگوں کی محتاجی سے آزاد ہوگا۔ فرمایا، لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے۔ بات تو بہت گہری ہے۔ زہد اس غلامی کا توڑ ہے۔ دنیا کو مخاطب کر کے جو کہا، اے دنیا دور ہو جا مجھ سے، میں تیرے آگے نہیں جھکوں گا کہ تو مجھے ذلیل کرے، یہ مکمل آزادی کا اعلان ہے۔ اور چوتھا سبب، وہ شاید سب سے اہم ہو۔ جی، چوتھا اور سب سے بنیادی سبب ہے روحانیت، اللہ سے محبت، اللہ سے قربت، عبادت کا لطف۔ اچھا۔ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ قرآن بھی کہتا ہے دو دل نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ تو زہد دل کو دنیا سے خالی کرتا ہے تاکہ وہاں اللہ کی محبت آ سکے۔ وہ اپنی پیوند لگی قمیض کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ دل کو جھکاتی ہے، نفس کو قابو میں رکھتی ہے۔ راتوں کو عبادت کرنے والوں کا ذکر، یہ سب اسی روحانی تعلق کے لیے ہے۔ تو زہد کا مطلب ہوا کم حاصل کرنا تاکہ زیادہ دے سکے؟ جی بالکل، اور یہ انسان کو ہلکا پھلکا بناتا ہے۔ جیسے وہ صحرا کے درخت کی مثال دی کہ کم پانی پر گزارا کرنے والا درخت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ تو آج کے مادیت پرست دور کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یقیناً یہ پیسے کی پوجا کے بالکل خلاف ہے، انسان کی اپنی روح کی قدر ہے۔ تو آج ہم نے نہج البلاغہ سے امام علی کی حکمت کے چند موتی چنے، عبادت کی گہرائی، انصاف پر مبنی حکومت، اور پھر تقویٰ اور زہد سے حاصل ہونے والی اندرونی مضبوطی اور آزادی۔ جی ہاں، یہ سب مل کر ایک مکمل متوازن زندگی کا تصور دیتے ہیں۔ اور یہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھا، آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے۔ بالکل، اور شاید آج زیادہ ضرورت ہے۔ آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے جی؟ کہ اگر آج کا انسان، آج کا معاشرہ ان اصولوں کو، انصاف، تقویٰ اور زہد یعنی مادیت سے بے رغبتی کو اپنا لے تو ہماری زندگی، ہمارے مسائل سے نمٹنے کا انداز کتنا بدل سکتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بہت شکریہ اس گہری گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی عظیم تاریخی شخصیت پر ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جن کا کردار، جن کی حکمت اور جن کی قیادت صدیوں سے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، ایک ایسی شخصیت جن کا اثر ہر دور میں محسوس کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں ان کی زندگی کے اہم واقعات شامل ہیں، ان کے مشہور خطبات اور اقوال کا مجموعہ یعنی نہج البلاغہ، اس سے کچھ اقتباسات بھی ہیں، اور خاص طور پر ان کے دور خلافت اور طرز حکمرانی پر بھی بات کریں گے۔ جی ہاں، اور یہ سب مل کر ایک بہت جامع تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ ہے کہ حضرت علی کی شخصیت کے ان پہلوؤں کی گہرائی میں اتریں جو آج بھی ہمارے لیے ایک طرح سے رہنمائی کا باعث بن سکتے ہیں۔ بالکل، ان کے اقوال میں جو حکمت پوشیدہ ہے اسے سمجھنا اور ان کے طرز حکمرانی کی انفرادیت کو جاننا یہ بہت اہم ہے۔ اور یہ بات خود ہی کتنی دلچسپ ہے نا، کہ ایک ایسی شخصیت جن کی عظمت کا اعتراف دوستوں کرتے ہی تھے، دشمن بھی کرتے تھے، کوئی ان کی شجاعت کا قائل، کوئی علم کا، تو کوئی عدل و انصاف کا۔ جی، یہ واقعی ایک غیر معمولی پہلو ہے۔ تو آئیے اسی پہلو سے بات شروع کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے وہ کون سے نمایاں پہلو تھے جو انہیں تاریخ میں اتنا منفرد مقام دیتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل درست کہا آپ نے۔ حضرت علی کی شخصیت صرف ایک بہادر جنگجو یا ایک حکمران تک محدود نہیں تھی۔ ان کی زندگی تو اخلاقی بلندی، غیر معمولی رحم دلی، عفو درگزر اور آپ کہہ لیں عدل و انصاف کی لازوال مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں، آپ نے اشارہ کیا کہ غیر مسلم مفکرین بھی۔ جی بالکل، غیر مسلم مفکرین نے بھی ان کی عظمت کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔
یہ بات بہت قابل ذکر ہے۔ مثلاً کون سے غیر مسلم مفکرین اور انہوں نے کیا کہا، یہ جاننا یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ جی، کئی مثالیں ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مشہور اسکاٹش مورخ ہیں تھامس کارلائل۔ انہوں نے اپنی کتاب آن ہیروز، ہیرو ورشپ اینڈ دا ہیروئک ان ہسٹری میں انہیں ایک عظیم ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ وہ انہیں عظیم ذہن کا مالک، فطری طور پر نیک نیت اور شیر خدا جیسا بہادر قرار دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح لبنان کے مشہور مسیحی ادیب اور مورخ جورجی زیدان، انہوں نے اسلامی تاریخ پر اپنی کتابوں میں حضرت علی کی دینداری، ان کی سچائی، راست بازی اور خاص طور پر ان کے عدل و انصاف کی بہت تعریف کی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ان دانشوروں کو جو ایک مختلف مذہبی پس منظر سے تھے، انہیں بھی حضرت علی کی شخصیت میں عالمگیر انسانی اقدار کی جھلک نظر آئی؟ یقیناً ان کی شخصیت کسی ایک طبقے یا مذہب تک محدود نہیں تھی۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، ان کی رحم دلی اور خاص طور پر دشمنوں کے ساتھ سلوک، اس کی کوئی ٹھوس مثالیں ہمارے ذرائع میں ہیں؟ کیونکہ عام طور پر جنگ اور دشمنی میں تو انسان کا رویہ سخت ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی چیز تو ان کی شخصیت کو غیر معمولی بناتی ہے۔ جنگ صفین کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ ان کے اور حضرت معاویہ کے درمیان خلافت پر ایک شدید سیاسی اور عسکری تنازع کا نتیجہ تھا۔ جی۔ تو اس جنگ کے دوران معاویہ کی فوج نے دریائے فرات پر قبضہ کر کے حضرت علی کی فوج پر پانی بند کر دیا۔ اب جب حضرت علی کی فوج نے دوبارہ دریا پر قبضہ کیا تو سپاہیوں میں بدلہ لینے کا جذبہ تھا۔ ظاہر ہے۔ مگر آپ نے فرمایا نہیں، پانی کسی پر بند نہیں کیا جائے گا، وہ بھی انسان ہے اور پانی خدا کی نعمت ہے، سب کے لیے ہے۔ اب سوچئے جنگی حالات میں بھی انسانیت کا کیسا پاس رکھا۔ واقعی جنگ کے دوران ایسا فیصلہ حیران کن ہے۔ اور کوئی واقعہ؟ اسی جنگ یا دوسرے مارکوں میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب کوئی نامور دشمن سپاہی جیسے عمرو بن العاص یا بصر بن ارطات کا ذکر آتا ہے، وہ میدان جنگ میں ان کے مقابلے میں بے بس ہو گیا اور جان بچانے کے لیے برہنہ ہو گیا۔ تو آپ نے فوراً اپنی نظریں پھیر لیں اور اسے جانے دیا۔ فرمایا کہ ایک بے بس اور بزدلی دکھانے والے پر وار کرنا بہادروں کا شیوا نہیں، یہ اصول پسندی کی انتہا ہے۔ کمال ہے۔ اور سب سے زیادہ متاثر کن تو شاید ان کے اپنے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کے ساتھ ان کا رویہ ہے۔ بلا شبہ جب آپ پر وہ قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شدید زخمی تھے، ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی رسیاں بہت سختی سے بندھی ہوئی ہیں، اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس حالت میں بھی؟ جی، اس حالت میں بھی آپ نے حکم دیا کہ اس کی رسیاں ڈھیلی کی جائیں اور اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ یہاں تک کہ آپ نے وصیت فرمائی کہ اگر میں زندہ نہ رہوں تو اسے شریعت کے مطابق سزا دی جائے، لیکن زیادتی نہ کی جائے۔ یہ عفو درگزر اور عدل کا وہ معیار ہے جس کے مثال ملنا مشکل ہے۔ واقعی۔ اچھا، یہ تو دشمنوں اور قاتلوں کے ساتھ سلوک تھا۔ عام لوگوں، غریبوں، یتیموں کے لیے ان کا کیا رویہ تھا؟ سنا ہے وہ خود بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ بیت المال یعنی ریاست کے خزانے سے اپنا وظیفہ بھی ایک عام مزدور کے برابر لیتے تھے۔ اچھا۔ جی، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے، جو کہ سوکھی روٹی کھاتے، اکثر سرکہ یا نمک کے ساتھ۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ اتنی سادگی کیوں، تو فرماتے تھے کہ حکمران کو ایسا ہونا چاہیے کہ معاشرے کا غریب ترین فرد بھی اسے دیکھ کر اپنی محرومی پر صبر کر سکے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی آسودہ حالی کسی غریب کے دل میں حسرت پیدا کرے۔ جی، یہ تو حکمران کی ذمہ داری کا ایک بالکل مختلف تصور ہے۔ بالکل، اور صرف اپنی ذات تک ہی نہیں، عملی طور پر بھی غریبوں اور کمزوروں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو شاید مستند ذرائع سے زیادہ عوامی روایت کا حصہ ہے، لیکن ان کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوفہ کے قریب ایک نابینا کوڑی شخص تھا جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت علی رات کی تاریکی میں اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر روزانہ اس کے پاس جاتے، اس کے زخم صاف کرتے، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے، اس کا بستر ٹھیک کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ اس شخص کی وفات تک جاری رہا۔ ان کی شہادت کے بعد جب یہ معمول رکا، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ مددگار کون تھا۔
یہ خاموش خدمت کا بے مثال نمونہ ہے۔ حیرت انگیز، ان کی شخصیت کی یہ گہرائی اور حکمت یقیناً ان کے کلام میں بھی جھلکتی ہوگی۔ خاص طور پر نہج البلاغہ کا بہت ذکر آتا ہے۔ یہ کتاب دراصل ہے کیا اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ نہج البلاغہ، جس کا مطلب ہے بلاغت کا راستہ، یہ دراصل حضرت علی کے خطبات، ان کے خطوط اور مختصر حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ ہے۔ اسے 4 صدی ہجری یعنی 10ویں صدی عیسوی کے ایک مشہور عالم سید شریف رضی نے مرتب کیا۔ یعنی یہ انہوں نے خود نہیں لکھی بلکہ جمع کی گئیں؟ جی، اس میں شامل مواد حضرت علی کے زمانے سے ہی مختلف ذرائع میں بکھرا ہوا موجود تھا۔ سید رضی نے اسے بڑی محنت سے یکجا کیا، منتخب کیا اور پھر ترتیب دیا۔ تو اس کی ادبی اور فکری اہمیت کیا سمجھی جاتی ہے؟ اسلامی دنیا میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ قرآن اور حدیث کے بعد نہج البلاغہ کو فصاحت و بلاغت، گہری حکمت، اخلاقی تعلیمات اور سیاسی بصیرت کا ایک بے مثال خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا اسلوب بہت بلند پایا اور مؤثر ہے۔ کئی بڑے علماء جیسے معتزلی عالم ابن ابی الحدید، انہوں نے اس کی مفصل شرح لکھی ہے اور اس کے کلام کو تو یہاں تک کہا کہ مخلوق کے کلام سے بلند اور خالق کے کلام سے کم۔ یہ تو بہت بڑا مقام ہے۔ جی، اور جدید دور میں مصر کے مفتی اعظم شیخ محمد عبدو جیسی شخصیات نے بھی اس کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کیا، اسے شائع کروایا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ صرف شیعہ مکتبہ فکر میں ہی نہیں، اہل سنت علماء اور ادیبوں میں بھی ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھی گئی ہے۔ اچھا، اس کتاب سے کوئی ایسی کلیدی باتیں یا تصورات جو حضرت علی کی فکر کو سمجھنے میں مدد دیں؟ مثال کے طور پر دنیا کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر تھا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دنیا کو برا سمجھتے تھے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے آپ نے اٹھایا۔ دیکھیں، نہج البلاغہ کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی دنیا کو برا نہیں کہتے بلکہ دنیا پرستی کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا پرستی سے مراد ہے دنیا اور اس کی چیزوں سے ایسی محبت اور وابستگی جو انسان کو اس کے اصل مقصد حیات سے یعنی اللہ کی معرفت اور آخرت کی تیاری سے غافل کر دے۔ وہ فرماتے ہیں الدنیا دار و ممر لا دار مکر، یعنی دنیا گزرگاہ ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں دنیا اس کے لیے اچھا گھر ہے جو اسے سمجھے، اور اس کے لیے نجات کی منزل ہے جو اس سے زیادہ راہ حاصل کرے۔ تو گویا دنیا بذات خود بری نہیں بلکہ ایک امتحان گاہ ہے، ایک کھیتی ہے جہاں آخرت کے لیے کمائی کرنی ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب انسان اسے منزل سمجھ لیتا ہے اور اس کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ تو بڑا متوازن نقطہ نظر ہے۔ اچھا، دولت کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے؟ خاص طور پہ اس دور میں جب اسلامی فتوحات کی وجہ سے سلطنت میں بہت دولت آ رہی تھی۔ حضرت علی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور اس کے چند ہاتھوں میں جمع ہو جانے کو معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک سمجھتی تھیں۔ وہ خاص طور پر حضرت عثمان کے دور خلافت کے آخری حصے میں جو صورتحال پیدا ہوئی اس پر تشویش کا اظہار کرتی تھیں، جب ان کے خیال میں بیت المال کی دولت مخصوص افراد اور خاندانوں میں بے دریغ تقسیم ہوئی، تو جس سے طبقاتی فرق بڑھا اور عوامی بے چینی پیدا ہوئی۔ نہج البلاغہ میں وہ بار بار سکرات النعمہ یعنی نعمت کے نشے سے خبردار کرتی ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جب دولت اور طاقت انسان کو مغرور، غافل اور ظالم بنا دیتی ہے اور آخرکار معاشرتی بگاڑ اور تباہی کا باعث بنتی ہے۔ تو پھر ان کے نزدیک حل کیا تھا اس مسئلے کا؟ تو حل تھا عدل اور مساوات پر مبنی تقسیم۔ وہ سمجھتی تھیں کہ بیت المال تمام مسلمانوں کی مشترکہ امانت ہے اور اسے بغیر کسی امتیاز کے ضرورت اور حق کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے۔ ان کا ایک انتہائی مشہور اور فکرانگیز قول ہے ما اکثر العبرہ و اقل الاعتبار، یعنی عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور عبرت حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں۔ جی۔ اور ایک جگہ انسان کی قدر و قیمت کے بارے میں فرماتی ہیں قیمت و کلن رے ما یحسنہ، یعنی ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو وہ جانتا ہے۔ ایک اور قول جو دولت پرستی پر گہری چوٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کی تمام تر ہمت و کوشش صرف اپنے پیٹ کے لیے ہو تو اس کی قیمت بھی بس اتنی ہی ہے جو اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ جی، یعنی انسان کی عظمت کا معیار اس کا مقصد حیات ہے، نہ کہ صرف پیٹ بھرنا یا دولت جمع کرنا۔
یہ باتیں تو بڑی گہری ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہیں خود حکومت ملی، یعنی جب وہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے ان اصولوں کو عملی جامہ کیسے پہنایا؟ ان کے طرز حکمرانی کی بنیادی خصوصیات کیا تھیں؟ جیسے ہی حضرت علی نے خلافت سنبھالی، ان کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد آپ کہہ سکتی ہیں اسی عدل و انصاف اور مساوات کا قیام تھا، جس کی وہ ہمیشہ تعلیم دیتی رہی تھیں۔ انہوں نے فوراً چند بڑے اقدامات کیے۔ کیا اقدامات تھے وہ؟ پہلا، پچھلے دور میں جو بڑی بڑی جاگیریں اور وظائف بعض بااثر افراد کو بغیر استحقاق کے دے دیے گئے تھے، انہیں واپس بیت المال میں جمع کرانے کا حکم دیا۔ دوسرا، جن گورنروں اور افسران پر بدعنوانی یا نااہلی کے الزامات تھے، انہیں موزول کر دیا۔ تیسرا، بیت المال کی تقسیم میں مکمل مساوات قائم کر دی۔ مکمل مساوات کس طرح؟ انہوں نے حکم دیا کہ مال غنیمت اور دیگر آمدن تمام مسلمانوں میں، چاہے وہ عربی ہوں یا اجمی، کالا ہو یا گورا، پرانا مسلمان ہو یا نیا، آقا ہو یا غلام، سب میں برابر تقسیم کی جائے۔ ان اقدامات کا رد عمل کیا ہوا؟ ظاہر ہے جن لوگوں کے مفادات پر ضرب پڑی ہوگی انہوں نے اسے آسانی سے تو قبول نہیں کیا ہوگا۔ بالکل، اور یہی ان کی خلافت کے دوران پیش آنے والے بڑے چیلنجز کی جڑ تھی۔ بہت سے طاقتور قبائلی سردار، سابقہ ادوار میں مراعات پانے والے اشرافیہ اور بعض وہ صحابہ بھی جو اس مساوات کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے، وہ ان کے شدید مخالف ہو گئے۔ ان کا کیا موقف تھا؟ ان کا خیال تھا کہ اسلام میں پہلے آنے والوں یا قریش جیسے معزز قبیلے کے افراد کا حق زیادہ ہونا چاہیے، لیکن حضرت علی قرآن کے اصول مساوات پر سختی سے قائم رہے، جس کی وجہ سے انہیں پھر جنگ جمل اور جنگ صفین جیسی خون ریز خانہ جنگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ان کی اصول پسندی کی قیمت تھی جو انہیں ادا کرنی پڑی۔ اچھا، ان کے عدالتی نظام کے بارے میں کیا خاص بات تھی؟ عدل و انصاف پر اتنا زور تھا تو یقیناً عدلیہ بہت مضبوط ہوگی۔ جی ہاں، عدلیہ کی مکمل آزادی اور قانون کی بالادستی ان کے نظام حکومت کا بنیادی ستون تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو خود ان کا اپنا عمل ہے۔ وہ کیا؟ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان کی زرہ کہیں گم ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک یہودی شخص کے پاس اپنی زرہ دیکھی تو اسے قاضی شریح کی عدالت میں لے گئے۔ قاضی نے ان سے ثبوت مانگا۔ ان کے پاس اپنے بیٹے حضرت حسن اور اپنے غلام قمبر کے علاوہ کوئی گواہ نہیں تھا۔ تو قاضی شریح نے اسلامی قانون کے اصول کے تحت بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں کی اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ خلیفہ وقت نے یہ فیصلہ خوشی سے قبول کیا۔ یہ تو حیران کن ہے۔ خلیفہ وقت عدالت میں پیش ہو رہا ہے اور اپنے خلاف فیصلہ سن رہا ہے۔ جی، اور اس واقعے کا اثر دیکھیں کیا ہوا۔ وہ یہودی شخص اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا یہ تو پیغمبروں جیسے اخلاق ہیں، اور وہ مسلمان ہو گیا اور زرہ بھی واپس کر دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قانون کی نظر میں سب کو برابر سمجھتے تھے، خود کو بھی۔ واقعی غیر معمولی بات ہے۔ اور انہوں نے قاضیوں کے تقرر کے لیے بھی بہت سخت معیار مقرر کیے تھے۔ ان کے مطابق قاضی کو علم، تقوی، حلم و بردباری، وقار، غیر جانبداری، مضبوط کردار کا مالک اور ہر قسم کے دباؤ، لالچ اور سفارش سے بالاتر ہونا چاہیے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، نہج البلاغہ میں ان کا ایک مشہور خط ہے جو انہوں نے مصر کے گورنر مالک الاشتر نخعی کے نام لکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے حکومتی نظریات کا نچوڑ ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل۔ یہ خط جو نہج البلاغہ میں خط نمبر 53 کے نام سے شامل ہے، اسلامی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ عالمی سیاسی ادب میں بھی ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اسے ایک مثالی اسلامی ریاست کا منشور یا آپ آئین کہہ سکتی ہیں۔ اچھا، جی، یہ ایک انتہائی مفصل دستاویز ہے جس میں حضرت علی نے مالک الاشتر کو حکومت چلانے، عوام کے ساتھ سلوک کرنے، افسران کا انتخاب کرنے، معیشت کو منظم کرنے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی ہیں۔ اس خط کی کچھ خاص باتیں جو آج بھی متعلقہ ہوں آج کے دور کے لیے؟ اس خط میں تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن چند بنیادی اصول بہت اہم ہیں۔ اول، عوام کے ساتھ شفقت اور محبت کا رویہ۔ وہ لکھتی ہیں کہ رعایا کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، ان سے محبت کرو اور ان پر لطف و کرم کرو۔ ان کے لیے درندے کی طرح نہ بن جاؤ کہ انہیں کھا جانے کو غنیمت سمجھو۔ دوم، انسانی مساوات کا اصول۔
وہ مالک کو یاد دلاتی ہیں کہ تمہاری رعایا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں یا خلقت میں تمہاری طرح انسان ہیں۔ ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرنا بالکل اسی طرح جیسے تم اللہ سے اپنے لیے معافی کے طلبگار ہو۔ یہ تو کمال کا اصول ہے، یا تو دین میں بھائی ہے یا خلقت میں برابر انسان۔ جی، یہ اصول آج کی دنیا میں انسانی حقوق اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے ایک عظیم چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ واقعی یہ تو بہت جامع ہدایت ہے۔ اور حکومت کے انتظامی امور کے بارے میں کیا فرمایا؟ انتظامی امور پر بھی بہت زور ہے۔ افسران کے انتخاب میں صرف اہلیت اور تقوی کو معیار بنانے کی تاکید کی۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو چنو جو تجربہ کار، غیرت مند، اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہوں، اسلام میں پہل کرنے والے ہوں، حلیم ہوں اور غصے سے دور رہنے والے ہوں۔ یعنی اہلیت اور کردار دونوں اہم ہیں۔ بالکل۔ پھر ان پر بھی کڑی نظر رکھنے اور ان کے احتساب کا حکم دیا۔ ٹیکس وصولی میں نرمی اور کاشتکاروں کے حقوق کے تحفظ کی تلقین کی۔ تاجروں اور صنعت کاروں کو مفید قرار دیا، لیکن ان کی ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری پر نظر رکھنے کو کہا۔ اور غریبوں کے لیے؟ سب سے بڑھ کر معاشرے کے سب سے کمزور طبقے، غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور اپاہجوں کا خاص خیال رکھنے کی بہت تاکید کی۔ فرمایا کہ ان کا حق ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ کوئی اور ان کی فریاد سننے والا نہیں۔ غرض یہ خط ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک عادلانہ، رحم دل اور فلاحی ریاست کے قیام کا۔ یہ ساری گفتگو سن کر واقعی یہ احساس ہوتا ہے کہ حضرت علی کی شخصیت، ان کی تعلیمات اور ان کا طرز حکمرانی صرف ماضی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں بھی ان کی اہمیت اور معنویت شاید پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ بلا شبہ، عدل و انصاف، مساوات، رحم دلی، علم کی قدر، عوام کی خدمت کا جذبہ، ذاتی زندگی میں سادگی اور بیت المال کو قوم کی امانت سمجھنا، یہ وہ اصول ہیں جن کی ہر دور میں ہر معاشرے کو ضرورت رہی ہے اور رہے گی۔ یعنی ان کی تعلیمات میں ایک عالمگیر اپیل ہے۔ یقیناً نہج البلاغہ کا مطالعہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے مفید ہے جو انسانیت، اخلاقیات، حکمت اور اچھی حکومت کے اصولوں کو سمجھنا چاہتا ہے۔ ہماری گفتگو کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن جاتے جاتے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید سننے والوں کے لیے بھی غور و فکر کا باعث ہو۔ جی ضرور۔ حضرت علی کو خلافت کا دور بہت مختصر ملا، اور وہ بھی شدید اندرونی خلافشار اور جنگوں میں گزرا۔ اگر انہیں پرامن حالات میں زیادہ طویل عرصے تک اپنے عدل و انصاف اور مساوات پر مبنی نظام کو مکمل طور پر نافذ کرنے کا موقع ملتا، تو کیا اسلامی تاریخ اور شاید دنیا کا نقشہ آج کچھ مختلف نہ ہوتا؟ یہ ایک بہت گہرا اور اہم سوال ہے۔ تاریخ میں اگر گنجائش تو کم ہوتی ہے، لیکن اس نقطے پر غور کرنا ہمیں ان اصولوں کی اہمیت کا ضرور احساس دلاتا ہے۔ یقیناً اگر ان کے پیش کردہ ماڈل کو پنپنے کا موقع ملتا تو شاید مسلم دنیا کی سیاسی اور سماجی تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر مزید تحقیق اور غور و فکر کی ہمیشہ گنجائش رہے گی۔ بالکل۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شخصیت، حکمت اور طرز حکمرانی کے چند پہلوؤں پر ہمارے سامنے موجود مواد کی روشنی میں۔ امید ہے اس سے کچھ نئے زاویے سامنے آئے ہوں گے۔ یقیناً۔ اگلی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔